صدیوں بعد آپ کو سادات نظر آتے ہیں، آپ ایسے ہو جاتے ہیں یہ میری کوئی بڑائی نہیں ہے، مجھے حکم بھی آپ نے دیا تو یہ ممبر ہے ہی نہیں کا جی، میں یہاں پر بیٹھ کر بھی تو نوکر ہوں، یہ زمین پر بیٹھ کر بھی بادشاہ ہیں، مالک ہیں. اور مطلب میری عادت ہے کہ میں کبھی تمہید میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوتا. اچھا، سادات کا نام یہ محتاج تعریف ہی نہیں ہوتے، ان کی تعریف جو ہو ہی سید، اس کی کیا تعریف کوئی کرے، وہ ہماری تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے. لیکن ویسے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور اہل بیت نال پیار کرو تو کی لبدا ہے آخرت وچ؟ آپ نے فرمایا آخرت تے ہزاراں سال بعد آنی ہے، لیکن فرمایا جڑا نبی پاک دی آل نال پیار کردا ہے اودوں تک مر نہیں سکتا جدوں تک رب انہوں ولی نہ بنا چھڈے. اور ویسے یہ مسکرا کرنا ایسے خوش ہو کر کسی کو لات مار چھوڑنے میں ہنسدے کھیڑدے وہ ولی بن جاندا ہے، کھیڑدے. اسی لیے تو اتنا بڑا امام 7 گھنٹے میں کسی کتاب لکھی اور عربی میں لکھی ہے دولت المکیہ، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی لائبریری نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا کیسے لکھی ہے، اور میں پریشان تھا تو نگاہ ایسے اٹھائی تو دیکھا حضور غوث پاک آ رہے ہیں، پھر دیکھا مولا علی ہیں، باب بنی شیبہ سے رسول اللہ داخل ہو رہے ہیں. تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں اور سفارش کرواتا ہوں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. فرمایا بس پھر مولا علی بولتے گئے اور امام محمد رضا لکھتا گیا. تو صدیوں بعد آپ سادات کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو جو جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کو وہ کتنا احترام کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جی، بات ختم. اللہ اللہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آئے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی عالم آتا ہے تو یہاں سے اٹھ کر لوگ جاتے ہیں اس کا استقبال، اس کو یہ جگہ بنواتے ہیں. اسی طرح سید بادشاہ آ جائے تو لوگ ساری محفل کو چھوڑ کر ادھر چلے جاتے ہیں. صدیق اکبر منبر پر ہے اور امام حسن آ گئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ رستہ بناؤ اور امام حسن آگے آ جائے. آپ نے فرمایا رستہ بناؤ. رستہ بنایا گیا اور صدیق اکبر وہاں پہنچ گئے، دروازے میں پہنچ گئے. خلیفۃ المسلمین، پہلا خلیفہ. اور پرابلم یہ ہے کہ رب نے خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے انکار کر دیا. حضور نے رب نے پہلا خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے کہہ دیا جی میں تو نہیں مانتا، میں نہیں، لم اکن لاسجد، میں نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. پہلا خلیفہ رب نے بنایا تو سب سے پہلے شیطان نے انکار کیا. اسی طرح پہلا خلیفہ حضور نے بنایا تو سب سے پہلے شیطان کے بچوں نے انکار کیا. کمال، یہ دلیلاں رولا ہی نہیں ہے، یہ تو قسمتاں دی کھیڑ ہے. لو جناب، خلیفہ اول بلا فصل سیاسی اور روحانی وہاں پر پہنچ گئے اور کیسے لا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو، کیسے تھوڑی سی یہاں سے رستہ بنایا جاتا ہے بس تھوڑا سا اچھی نیتوں کے ساتھ ادھر بس ایسے. سر میں آپ جو سنگی بڑی دور سے آئیں اور گرم سرد ماحول میں آئیں، نہ جانے زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو. ہم نے جب اپنے شیوخ سے یہ حدیث پڑھی تو ہمارے شیوخ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے جی، وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے تھے جی. استاد صاحب سبحان اللہ، بابا جی کی تو کمال ہے جی. میں جب مدینہ منورہ جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں میں سیدہ پاک کے شہر میں جا رہا ہوں. تو واپسی پر کبھی کوئی چیز میں نے پیش کرنی تو ایک تو ہے نا یوں قبول کرنا، اور اگر یہ کہنا کہ استاد جی سیدہ پاک کی بارگاہ سے یوں کر کے اس طرح. اور ان کی آگے اولاد میں بھی یہی وہی صفت ایسی ہے کہ کوئی چیز کوئی آ کر کہہ دیتا ہے جی یہ سیدہ پاک کے شہر سے آئی، وہ بیٹھ کر نہیں لیتے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایسا. تو صدیق اکبر وہاں پر پہنچے اور امام حسن کو خود لا رہے ہیں. کسی کو بھی کہا جا سکتا تھا، شیخ المحدثین حضرت ابو ہریرہ کو بھیج دیتے کہ سب سے بڑے محدث ہیں جی آپ جا کر لے کر آئیں، فاروق اعظم کو آپ جا کر لے آئیں، عثمان غنی کو آپ جا کر لے آئیں، یا بس رستہ بنا دیا بس آ جائیں جی ابھی 1 منٹ میں تو آ جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا سفر کر کے جاتے اور کیسے لے کر آتے
صدیق اکبر کو یہ کہا جاتا جی آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہ سارا منظر مولا علی دیکھ رہے ہوتے تھے اور مولا علی ہنس رہے ہوتے تھے، اور صدیق اکبر جب ذمہ داری پوری کر لیتے تو کھڑے ہو کر کہتے علی خدا کی قسم ہے حسن کی شکل آپ سے نہیں ملتی، حسن کی شکل تو مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ صرف آنکھ بند ہونے دی دیر ہے، 2.5 فٹ تھلے چلے جاؤ گے تو سارے مسئلے آپ ہی حل ہو جائیں گے، بس سارے مسئلے پھر پوچھیں گے۔ اور ظہوری قصوری کا یہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا ہے، تو بس علماء سے میں معافی مانگ کر عرض کروں گا کہ ظاہر اگر اس میں ہم تفکر کریں گے تو پھر فتویٰ جلدی جلدی نہیں لگائیں گے۔ ظہوری قصوری فرماتے ہیں تنہ سوالاں دا دیاں گا میں تے ایک جواب، تنہ سوالاں دا دیاں گا میں تے ایک جواب، میں تے منگتا ہاں نبی دی آل دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ یہ چند حضرت کی توجہ سے باتیں عرض کی، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میری والدہ اور میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، جو کوئی میرے بزرگوں کی نگاہ ہے، جہاں پر بھی کوئی کمی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل اطہار کا صدقہ، حضور کے اصحاب کا صدقہ، اللہ تعالیٰ اس میں معافی عطا فرما کر پنجتن پاک کی خدمت میں اور صحابہ کرام کی خدمت میں اور بارگاہ حریم ناز میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے چہروں پر اللہ تعالیٰ یہ خوبصورتی کو اور ان مسکراہٹوں کو اور ایمانی کیفیات کو مزید دوبالا فرمائے۔ اس مسجد کا جتنا انتظام اور انصرام ہو رہا ہے یہاں پر، اللہ اس میں مزید برکتیں اور اس کو اسلام کا مضبوط کلہ بنائے اور یہاں سے آواز پوری دنیا میں جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء، علماء، صوفیاء، نجبا، اتقیاء، ازکیاء، جس چیز کی نسبت حضور کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ادب نصیب فرمائے۔ مٹی کوئی لے کر آتا ہے، کہتا ہے جی مدینہ شریف تو لے کے ایسی اکھن ہونا، تسبیح لے کر آتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا، لوگ چوم رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے یہ تو میڈ ان چائنا ہے، تم کیوں چوم رہے ہو؟ کہتا ہے مدینے دی ہوا تے لگی ہے نا، مدینے دی ہوا تے لگی ہے۔ اسی تسبیحاں نال اتنا پیار کردے ہیں، ٹوپیاں نال، اے مسلیاں نال اتنا پیار ہے، بندے چائنا چن لوکی لاہوروں شالمی تو لے کے جانے یا ایکو تو لے کے آن گے نا گڈ مٹ کر کے تے کہن گے لو جی ہن تقسیم کر دو، اینوں بھی فیض مل گیا جی۔ لوگ پھر بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ صدیوں بعد اگر مٹی کا اتنا ادب ہے یا تسبیح کا اتنا ادب ہے تو پھر آپ اندازہ کریں حضور کی امت، حضور کی اہل بیت سے کتنا پیار کرتی ہے۔ باقی مسئلہ رہا صحابہ کا، حضور نے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ حافظا یوم القیامہ، فرمایا جس نے میرے صحابہ کی عزت پر پہرا دیا قیامت والے دن اس کی عزت کا وارث اور محافظ میں خود ہوں۔ اس حدیث کو امام قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر ذکر کیا ہے۔ تمام آنے والے علماء، ائمہ، مدرسین، اللہ تعالیٰ سب کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔